السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آئیے گا آج میں آپ کی خدمت میں استغفار پڑھنے کے 10 ایسے فائدے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جنہیں سننے کے بعد آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ایک دم تیار ہو جائیں گے کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہی استغفار کریں گے، یعنی استغفر اللہ پڑھنے کے 10 فائدے۔ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیے گا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نمبر 1، استغفر اللہ پڑھنے سے بار بار استغفر اللہ، جو استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے تو سورہ نوح کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے بندے کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چاہے کتنا بھی بندہ گناہ گار ہو، اگر وہ استغفر اللہ کی کثرت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے سورہ نوح کے اندر کہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں اس بندے پر جو ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہے نا، مطلب اللہ تبارک و تعالی سے وہ ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی بارش اس کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہو۔ نمبر 3، اولاد نصیب ہوگی اگر کوئی بے اولاد اس کو پڑھے، ٹھیک ہے، استغفر اللہ کی کثرت کرنے لگے، معمول بنا لے۔ اگر اس کے اولاد نہیں ہے تو یہ بھی سورہ نوح کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد سے نواز دے گا۔ بھئی دیکھیے گا، اللہ رب العزت جو چاہے تو پل بھر میں فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور وہ چاہے تو پل بھر میں بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ اگر وہ چاہے تو بنجر زمین میں سبزہ اگا دے، اور اگر وہ چاہے تو سبزہ اگی ہوئی جو زمین ہے اسے بنجر کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بے اولاد لوگوں کو اولاد فرماتا ہے، اولاد دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کی اولاد برسوں سے نہیں ہے، اگر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جو طریقے بتائے ہیں ان پر اگر عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں اولاد سے بھی نوازتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر لکھا ہے کہ ایسی جگہ سے دولت حاصل ہوگی، مال ملے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں اور آپس میں چرچا کرتے ہیں کہ یار فلاں شخص کو آپ نے دیکھا ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، پہلے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور دیکھیے گا اچانک سے یہ کتنا مالدار ہو گیا، آج تو سب کچھ ہے اس کے پاس۔ ایسی مثالیں لوگ اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جس کی مثال قائم ہوتی ہے کہ انہوں نے اس کے حالات ایسے بھی دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی پریشان ہوتا ہو، ٹھیک ہے، ایسا وقت بھی، ایسا زمانہ بھی دیکھا ہوتا ہے لوگوں نے، اور اچانک سے اس کی زندگی ایسے بدل جاتی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی مثالیں آپ کے نگاہوں میں بھی ہوں گی اور آپ کو بھی معلوم ہوگا۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے مال اور دولت حاصل ہوتی ہے کہ سارے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اچانک سے مالدار کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جس دن ہمارا یہاں سے جانا ہوگا تو جنت میں باغات ملیں گے، جنت میں باغات ملیں گے، ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ استغفر اللہ کی کثرت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو بندہ ایسے وظائف کرتا ہے تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص راتوں رات وظیفہ کرتا رہے اور کیا بولتے ہیں نماز نہ پڑھے تو اس کے وظیفے پھر کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ جو نمازیں فرض ہیں ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6، نہریں جاری ہوں گی، مطلب جنت میں جو باغات ہوں گے اس کے اندر نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 7، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ سورہ ہود کے اندر سورہ ہود کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خوشحالی والی زندگی جو ہے نصیب ہوگی جو بندہ استغفر اللہ پڑھے گا۔
نمبر 9، مبارکبادی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار ہو پڑا ہوا تو اس کے لیے خوشحالی ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ نمبر 10، جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم، ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اس بندے کو اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، آپ استغفار کی کثرت ضرور کریے گا۔